الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات امام زین العابدین، دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ ارشادات امام زین العابدین پڑھ یا سن لے، اسے صحابہ و اہل بیت کے ارشادات پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے۔ مجھے تم مسلک احمد رضا پر استقامت دو، بنو خدمت گزارے اہل سنت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے علم حاصل کرنے والے کا مقام۔ جس نے تم سے پہلے کوئی علم حاصل کر لیا تو وہ اس معاملے میں تمہارا رہنما ہے، چاہے وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہیں، جبکہ آخرت میں دین والے اور علم و فضل والے ہوں گے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ بڑے مرتبے والا کون؟ عرض کیا گیا، لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا کون ہے؟ فرمایا، جس کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ دنیا اور آخرت، دنیا نیند یعنی غفلت کی جگہ، جبکہ آخرت بیداری کا مقام ہے، اور ہم ان کے درمیان خواب پریشان کی طرح ہیں۔ حقیقی زاہد کون؟ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت شخص کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جو زاد راہ کے بغیر منزل تک پہنچے، اپنی موت کے دن کی تیاری رکھے اور آخرت کے شوق میں اپنی زندگی سے اکتا جائے۔ اچھائیوں اور برائیوں کا آئینہ۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے، مجھے اس اترانے والے متکبر شخص پر تعجب ہے جو کل تک صرف ناپاک پانی کا قطرہ تھا اور کچھ عرصے بعد قبر میں سڑی ہوئی لاش بن جائے گا، اور مجھے ایسے شخص پر بھی بہت تعجب ہے جو اللہ پاک کے وجود کے بارے میں شک کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے پیدا کیے جانے کو دیکھ رہا ہے جو پیدا کرنے والے کے وجود کی روشن دلیل ہے، اور مجھے ایسے شخص پر بھی حیرانی ہے جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے جانے کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو رب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور مجھے ایسے شخص پر بھی تعجب ہے جو فنا ہونے والی دنیا کے لیے تو کام کرتا ہے لیکن ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کو چھوڑے رکھتا ہے۔ اور صاحب روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے یہ اضافہ کیا ہے، عقل مند پر لازم ہے کہ وہ ان کاموں سے عبرت حاصل کرے اس سے پہلے کہ موت اس کے سر پر آ جائے۔ اسے چاہیے کہ اللہ پاک کو یاد رکھتے ہوئے حق کے راستے میں صبح و شام کوشش کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کر رکھے، کیونکہ وقت ہوا کی تیزی کی طرح گزر رہا ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتے اور انہیں جھٹلاتے رہے؟ خدا کی قسم وہ مر چکے، اور ان قریب یہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے، پس اس کائنات میں فرشتے، جنات اور انسانوں میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل ظاہر ہو جائے گا۔ ہائے افسوس، بدبختوں کی رسوائی اور آفرین نیک لوگوں کی سعادت مندی۔ اے ہمارے رب،
ہم تجھ سے موت کی یاد، نیکیوں پر استقامت اور ظاہری و باطنی طور پر سیدھے راستے پر چلتے رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ اے قوی یعنی طاقت والے، اے معین یعنی مدد فرمانے والے، ہم کمزوروں کی مدد فرما، آمین۔ شریر بدن، بے شک بدن جب بیمار نہ ہو تو شریر ہو جاتا ہے، اور شریر بدن سے خیر کی توقع نہیں رہتی۔ بغیر علم کسی کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں بھلائی کی کوئی ایسی بات نہ کہے جو اسے خود معلوم نہ ہو، کیونکہ پھر قریب ہے کہ وہ اس کے بارے میں برائی کی کوئی ایسی بات بھی کہہ دے گا جو اسے معلوم ہی نہ ہو۔ اور جب تم میں سے دو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی پر دوستی اختیار کرتے ہیں تو وہ دونوں اللہ پاک کی نافرمانی پر ہی جدا ہوتے ہیں۔ حقیقی بھائی چارہ۔ آپ نے ایک شخص سے دریافت کیا، کیا تم اپنے دینی بھائی کی جیب سے ہاتھ ڈال کر اس کی اجازت کے بغیر بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز نکال سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم دونوں میں ابھی تک حقیقی بھائی چارہ نہیں۔ دوستی اور دشمنی میں احتیاط۔ کسی بھی شخص سے ہرگز دشمنی نہ رکھو، اگرچہ تمہارا خیال ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کسی کے تحفے کو ہرگز گھٹیا نہ جانو، اگرچہ تمہارے خیال میں وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب تمہیں اپنے دوست کی ضرورت پڑ جائے، اور تم نہیں جانتے کہ کب اپنے دشمن سے ڈرنا پڑے۔ اور جب کوئی تمہارے پاس عذر یعنی معافی مانگنے کا کوئی سبب لے کر آئے تو اس کا عذر قبول کرو، اگرچہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ تقسیم الہی پر رضا مندی ہی حقیقت میں غنا ہے۔ جو اپنے لیے اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہا تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہے۔ تقدیر پر راضی رہیے۔ تقدیر کے ناپسندیدہ امور یعنی سختیوں پر راضی رہنا یقین کے اعلیٰ درجات میں سے ہے۔ سختیوں پر صبر کرو، اے میرے بیٹے سختیوں پر صبر کرو، کسی کے حقوق ضائع نہ کرو، اور اپنے بھائی کو ایسے کام میں نہ ڈالو جس کا نقصان تمہارے لیے اس کے عارضی نفع سے زیادہ ہو۔ دلوں میں محبت ڈالنے کا ذریعہ۔ بے شک اس نے تمہیں اپنی محبت کا قیدی بنا لیا جس نے تمہارا احسان ماننے میں پہل کی۔ سخی کون ہے؟ سخی وہ نہیں جو مانگنے والوں کو دیتا ہے، بلکہ سخی وہ ہے جو اللہ پاک کے فرما برداروں کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کرتا ہے اور اپنی تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ وہ بارگاہ خداوندی سے کامل ثواب کا یقین رکھے۔ سخی اور کنجوس میں فرق۔ سخی اللہ پاک کے فضل پر خوش ہوتا ہے، جبکہ کنجوس اپنے مال پر فخر کرتا ہے۔ مہمان نوازی اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے مہمان کی خود مہمان نوازی کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی فرمائی۔ قیامت میں پرسکون آنکھیں۔ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ جاگتی یعنی پریشان ہوگی۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ پاک کی راہ میں جاگتی رہی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ پاک کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچی رہی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ پاک کے خوف سے روتی رہی۔ رمضان میں غفلت میں رہنے والوں پر تعجب۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوق کے لیے میدان عمل بنایا ہے تاکہ لوگ اس کے پسندیدہ کاموں کی ادائیگی کے ساتھ سبقت لے جائیں۔ چنانچہ ایک قوم نے اس معاملے میں پہل کر لی تو وہ کامیاب ہو گئے، اور ایک قوم پیچھے رہ گئی تو وہ نقصان میں رہی۔ تو اس دن غفلت میں رہتے ہوئے ہنسنے والوں پر تعجب ہے کہ جس میں نیک لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور برے کام والے نقصان میں رہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر پردے اٹھا دیے جائیں تو بجائے نئے کپڑے پہننے اور بال سنوارنے کے نیک لوگ اپنے اوپر ہونے والے احسان کے شکر میں
اور برے لوگ اپنے گناہوں پر ندامت میں مشغول ہو جائیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ہوشیاری کا ملنا حفاظت کا اشارہ ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، جبکہ جاہل کے لیے تفصیلی کلام بھی بے فائدہ ہے، اور اگرچہ کتنی ہی مفید بات کیوں نہ ہو، برے طریقے سے سننے کی صورت میں اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ گفتگو کا فن اور خرابیوں سے حفاظت۔ اگر لوگ مختلف حالات میں سوالات کی ترجیح اور بیانات کی درستی کی کیفیت جان لیں تو اپنے دلوں میں کھٹکنے والی باتوں کی تہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ نیز اس سے انہیں ایسا یقین نصیب ہوگا جو انہیں سوائے اپنے اعمال کے نتائج کے لوگوں کی طرف سے پیدا کی گئی ہر کیفیت میں خرابی سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ایسے امور تک رسائی تھوڑے سے عرصے میں اور ذرا سے غور و فکر سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے انہیں بہت گہرائی سے ایسے لوگوں کی جانچ پڑتال کرنا ہوگی جو جہالت، خود پسندی اور خواہشات میں گرفتار ہیں اور علم سے غافل ہو کر برائیوں میں مشغول ہیں۔ غیبت سے بچنے کا اجر۔ کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ نیز جو شخص لوگوں کی عزت اچھالنے سے باز رہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مظلوم کربلا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے غیبت کرنے والوں کو انسان نما کتوں کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں غیبت کو مردار کا گوشت کھانے کی مثل بتایا گیا ہے، اور مردار کا گوشت چبانا اور کھانا کتوں کا کام ہے۔ لہذا غیبت کرنے والے گویا کتوں کی مثل ہو کر آدمیوں کی اقسام سے خارج ہوئے، کیونکہ اگر آدمی ہوتے تو ان میں آدمی کی صفت ہوتی اور انسان کی خصلت ان میں پائی جاتی۔ کسی کی غیبت نہ کرتے، کسی کا گوشت کتوں کی طرح نہ چباتے۔ نبی کا صدقہ صدا غیبتوں سے دور رکھنا، کبھی بھی چغلی کروں میں نہ یا رب، تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تو گور تیرا میں ہو جائے چاند نہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غصے کا نقصان۔ غصے کی حالت میں بندہ غضب الہی کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ کسی کو کسی پر برتری نہیں، کوئی شخص کسی دوسرے پر برتری نہ جتائے، کیونکہ تم سب غلام یعنی بندے ہو اور تمہارا آقا یعنی پالنے والا ایک ہی ہے۔ موت کا انکار نہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے شہزادے کا انتقال شریف ہوا تو آپ نے جزا فضا یعنی بلند آواز سے رونا یا نوحہ نہیں کیا، اور فرمایا یہ موت ایسی بات ہے جس کی ہم توقع رکھتے تھے، پس جب وہ واقع ہو گئی تو ہم اس پر انکار نہیں کرتے۔ سب سے بڑی غربت اپنے پیاروں کو کھو دینا ہے۔ امام زین العابدین کی دعا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان تحسن فی لواعی العیون علانیتی وتقبح فی خفیات العیون سریرتی، اللہم کما اسأت واحسنت الی فاذا عدت فعد علی، یعنی اے اللہ پاک میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے ظاہری کام تو اچھے ہوں لیکن چھپے کام برے ہوں۔ اے اللہ پاک میرے برے اعمال کے باوجود جس طرح تو نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا، اسی طرح اگر دوبارہ مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو میرے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ ہی فرمانا۔ عبادت کے معاملے میں لوگوں کی اقسام۔ عبادت میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ اللہ پاک کی عبادت خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی سی عبادت ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی سی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ بطور شکر عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ سب سے زیادہ مالدار کون؟
سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ پاک کے دیے گئے رزق پر قناعت کرے۔ ہمیں ہمارے مرتبے سے بلند نہ کرو، ہم سے اسلام کے لیے محبت رکھو اور ہمیں ہمارے مرتبے سے بلند نہ کرو۔ نرمی کی قدر، مجھے نرمی سے جتنا حصہ ملا ہے اس کے بدلے اگر سرخ اونٹ بھی ملیں تو مجھے پسند نہیں۔ دینی نفع دینے والے کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن مدینی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہما اپنے قوم کے حلقوں کو چھوڑ کر حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ کے حلقے میں جا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے آدمی اسی کے پاس بیٹھتا ہے جو دینی اعتبار سے اسے فائدہ پہنچائے۔ مجھے کثرت گریہ پر ملامت نہ کرو، اے لوگو مجھے کثرت سے رونے پر ملامت نہ کرو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھویا تو اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی کمزور ہو گئی، حالانکہ آپ خود سے نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کا وصال ہو چکا ہے یا زندہ ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر کے 14 افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہی جنگ میدان کربلا میں شہید ہوتے دیکھا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا غم میرے دل سے نکل جائے گا؟ صبر کا بدلہ، قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ پاک کی اطاعت پر ڈٹے اور اس کی نافرمانی سے باز رہے۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے سچ کہا۔ توبہ کرنے والے سے اللہ پاک کی محبت، حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہما نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا اور فرمایا بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والے گناہگار مومن سے محبت فرماتا ہے۔ نیکی کی دعوت کی اہمیت، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کام کو چھوڑنے والا ایسا ہے جیسا کتاب اللہ کو پسے پشت ڈالنے والا، مگر جب وہ بچاؤ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایسا کرے۔ پوچھا گیا بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جابر و ظالم بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے ڈرے۔ جنت کیسے مانگی جائے؟ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ پاک مجھ پر جنت صدقہ فرما، کیونکہ صدقہ تو گناہگاروں کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ یہ کہو اے اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما، یا مجھے جنت عطا فرما کر احسان مند بنا۔ غضب الہی دور کرنے والا عمل، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا اللہ پاک کے غضب کو دور کرتا ہے۔ شیخین کا مرتبہ امام زین العابدین کی زبانی، ایک شخص نے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ تھا؟ فرمایا کمنزلہم الیومہما تجیعہ، یعنی زمانہ رسالت میں ان کا وہی مقام و مرتبہ تھا جو آج بھی ہے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور آج مزار میں بھی ان کے دوست ہیں۔ اہل حق کو موت کی پرواہ نہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے دوران سفر اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام زین العابدین کی منا میں دعا، ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ نے منا میں یہ دعا مانگی
کم من نعمت انعمتها علی قل لک عندها شکری وکم من بلیۃ ابتلیتنی بها قل لک عندها صبری فیا من قل شکری عند نعمته فلم يحرمنی ویا من قل صبری عند بلائه فلم يخذلنی ویا من رآنی علی الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك ستري ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي ويا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرا شکر کم ہے، آزمائشوں پر میرا صبر کم ہے۔ اے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کے مقابلے میں میرا شکر کم ہونے کے باوجود مجھے نعمتوں سے محروم نہ کیا، آزمائشوں پر صبر کم ہونے کے باوجود مجھے رسوا نہ کیا، میرے بڑے بڑے گناہوں سے خبردار ہونے کے باوجود مجھے رسوا نہ کیا، میری پردہ دری نہ کی۔ اے ہمیشہ احسان فرمانے والے، اے دائمی نعمت عطا فرمانے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ تضمین بر نظم منسوب بزین العابدین رضی اللہ عنہ۔ اس کلام میں عربی اشعار امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں، جن پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اردو زبان میں اسی وزن اور مفہوم کے مزید اشعار ملا کر تضمین کی ہے۔ ایسا کوئی محرم نہیں پہنچائے جو پیغام غم، تو ہی کرم کر دے تجھے شاہ مدینہ کی قسم، ہو جب کبھی تیرا گزر باد صبا سوئے حرم، پہنچا میری تسلیم اس جاہیں جہاں خیر الامم، ان نلتی یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحتشم، میں دوں تجھے ان کا پتہ گر نہ تو پہچانے صبا، حق نے انہی کے واسطے پیدا کیے ارض و سما، رخسار سورج کی طرح ہے چہرہ ان کا چاند سا، ہے ذات عالم کی پناہ اور ہاتھ دریا جود کا، من وجہہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم، حق نے انہیں رحمت کہا اور شافع عصیاں کیا، رتبے میں وہ سب سے سوا ہیں ختم ان سے انبیاء، وہ محبت قرآن ہے ناسخ ہے جو ادیان کا، پہنچا جو یہ حکم خدا سارے صحیفے تھے فنا، قرآنہ برہاننا نسخا لادیان مدد، اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدم، یوں تو خلیل کبریا اور انبیاء باصفا، مخلوق کے ہیں پیشوا سب کو بڑا رتبہ ملا، لیکن ہیں ان سب سے سوا در یتیم آمنہ، وہ ہی جنہیں کہتے ہیں سب مشکل کشا حاجت روا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم علی عصیاننا، مجبورۃ اعمالنا طمعا و ذنبا و ظلمی، اے ماہ خوبان جہاں اے افتخار مرسلین، گو جلوہ گر آخر ہوئے لیکن ہو فخر الاولین، فرقت کے یہ رنج و عنا اب ہو گئے حد سے سوا، اس ہجر کی تلوار نے قلب و جگر زخمی کیا، وہ لوگ خوش تقدیر ہیں اور بخت ہے ان کا رسا، رہتے ہیں جو اس شہر میں جس میں کہ تم ہو خسروا،
سب اولی و آخری تارے ہیں تم مہر مبیں، یہ جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہلی بلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ اے دو جہاں پر رحم حق تم ہو شفیع المجرمین، ہے آپ ہی کا آسرا جب بولے نفسی مرسلیں، اس بے کسی کے وقت میں جب کوئی بھی اپنا نہیں، ہم بے کسوں پر ہو نظر اے رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم۔ اس سال کے بدکار کا گو حشر میں کوئی نہیں، لیکن اسے کیا خوف ہو جب آپ ہیں اس کے معین۔ مجرم ہوں میں غفار رب اور تم شفیع المذنبین، پھر کیوں کہوں بے کس ہوں میں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس اید الظالمین فی مرکب والمزدحم۔